ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. جناب اسپیکر، بڑی مدلل تقریر جناب صاحب نے اور پھر جناب خواجہ آصف صاحب نے کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ فوڈ فار تھاٹ تھا ہم سب کے لیے کہ ہم ریفلیکٹ کریں کہ ملک کے انٹرسٹ میں کیا ہے اور سیاست ضرور کریں، لیکن جیسے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک جو ریڈ لائن ہے اس کو کراس نہ کریں، بلو دی بیلٹ سیاست نہ کریں. اس طرح کی باتیں میں سمجھتا ہوں کہ جو چیئرمین بلاول بھٹو نے بات کی چارٹ آف ڈیموکریسی کی، وہ ہم سب کو یاد ہے. اس کی شروعات فیبرری 2002 میں ہوئی اور انیشل جو تھاٹ تھی وہ صرف کوڈ آف کنڈکٹ تھا، اور وہ محترم بے نظیر بھٹو صاحبہ، میں اور جناب آفتاب شہبان میرانی کی پہلی میٹنگ تھی دبئی میں. مجھے میاں نواز شریف صاحب نے مینڈیٹ دیا، جیسے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بڑی تلخ ہمارا اس سے پہلے دو ٹینیور گزرے تھے، تو اس میں جو ڈیوٹی لگی اور پھر وہ بڑھتا جو اس کا سکوپ تھا کوڈ آف کنڈکٹ سے پھر جوڈیشل ریفارم سے آئین کو اصلی حالت میں لانا، پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ، کئی چیزیں اس میں شامل ہوتی گئیں، اور الٹیمیٹلی قریباً 4 سال کے عرصے کے بعد مئی 2006 میں یہ لنڈن میں سائن ہوا. اور اس کے بعد انیشلی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور جناب میاں محمد نواز شریف نے سائن کیا، لیکن ود ان ویکس تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انوائٹ کیا گیا، اور اس میں اس وقت جو اپوزیشن کی مین پارٹی ہے اس کے لیڈرشپ بھی موجود تھی، عمران خان صاحب خود موجود تھے. اور اس ڈاکومنٹ پہ تمام وہ جماعتیں اس وقت جو موسٹ آف دی جماعتیں میں کہوں گا ایک آدھ نہ ہو تو انہوں نے اس کو ریٹیفائی کیا. اور اس کے بعد پھر ایکشن شروع ہوا، جو 18ویں ترمیم کی بات ہوئی اور پھر NFC ایوارڈ وغیرہ. تو بات یہ ہے کہ جناب اسپیکر، یہ بالکل دونوں بہت میرے لیے قابل احترام ہیں، چیئرمین بھی اور جناب خواجہ آصف صاحب بھی. ایک بالکل حقیقت ہے کہ اب دوسری دنیا میں دیکھیں کہ پارلیمنٹ کیسے فنکشن کرتی ہیں. اگر ہم آپس میں ہی الجھاؤ میں لگے رہیں گے تو پھر کام کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو آپ نے ریسنٹلی تیسری دفعہ دیکھا. آپ کا بحیثیت اسپیکر تو شاید آپ نے پہلی دفعہ، لیکن 2 دفعہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، یہ بلکہ 2014 میں بحیثیت اسپیکر 2 دفعہ دیکھا، اور ایک دفعہ یہ تیسری دفعہ اس پارلیمنٹ کے وقار کو بدترین طریقے سے مجروح کیا گیا. خواجہ صاحب نے بالکل کیٹیگورک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ 2 wrongs won't make one right، کہ اگر پچھلی حکومت کے دور میں PDM سے پہلے اگر پروڈکشن آرڈرز نہیں جاری ہوئے تو اٹس یور پروگیٹو، یو ٹیک ڈیسیژن. انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ضرورت جس چیز کی ہے، جس کی کمیٹی کا ذکر کیا، میں حکومت کی طرف سے اس تجویز کو انڈورس کرتا ہوں، لیکن ایجنڈا بہت زیادہ دیکھنے والا ہے. جناب اسپیکر، ہمیں کھلے دل سے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ملک جو 2017 تک دنیا کی 24ویں معیشت تھی، وہ 2022 تک دنیا کی 47 معیشت کیوں بنی؟ یہ ہمارا کام ہے، قوم کے لیے بیٹھ کر انالائز کریں، ریزنز کو دیکھیں، اس کا پوسٹ مارٹم کریں اور اگلا کریکٹو یعنی ایک راستہ اختیار کریں، اور پورا ہاؤس یعنی تجویز کرے کہ جی اس راستے پہ چلیں. ہمیں دیکھیں کہ جو ٹیررزم جس کے ہنڈریڈز آف بلینز خرچ ہوئے اس قوم کے، اور وہ جو آپ اسٹیٹسٹکس منگوائیں، جو ڈیٹا تھا کہ جو 2013 کی ایوریج تھی اور جو 2017 میں جو بالکل جس کا نام و نشان ختم ہو گیا، لیکن آپ کو ضرب عضب لڑنی پڑی، آپ کو رد الفضال لڑنی پڑی، آپ کو کراچی کلین اپ سیکیورٹی آپریشنز کرنے پڑے، لیکن ڈویڈنڈ ملا، ٹیررزم ختم ہو گیا. کیا وجوہات ہیں کہ اب وہ دوبارہ بہت ہی تیزی کے ساتھ سر اٹھا چکا ہے؟ ہم اس کو اینالائز کریں. دیکھیں، غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، میں وہ ہارڈ لائنر نہیں ہوں کہ میں کسی کو بلیم کروں کہ نہیں آپ نے یہ، لیکن اس کو آگے کے لیے تو اپنے آپ کو ایک سبق سیکھیں. تو بات یہ جناب اسپیکر کہ بہت اچھی تجویز ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ پروڈکشن آرڈر از یور پروگیٹو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کمیٹی ضرور بنائیں
اس پہ جیسے 18ویں ترمیم کے وقت کمیٹی بنی تھی، اس میں تمام پارٹیز کی نمائندگی تھی، چاہے وہ چھوٹی پارٹی ہو چاہے وہ بڑی پارٹی ہو، اور آپ مہربانی کر کے اس پہ تاخیر نہ کریں اور ان کو ایک جرنل قسم کا TOR دیں، مینڈیٹ دیں کہ وہ تمام سچویشن کو اس کو دل کھول کے وہاں پوسٹ مارٹم کریں اور اس کو اینالائز کریں اور اس سے راستہ ڈھونڈیں کہ ہم آگے ملک کے لیے کیا بہتری کر سکتے ہیں۔ ود دیز ورڈز آئی انڈورس بلاول بھٹو صاحب کی تجویز، اینڈ میرا خیال ہے کہ آپ جتنی جلدی اس کا کوئی اناؤنسمنٹ کریں، اچھی بات ہے کہ سب بیٹھ کے راستہ نکال لیں اور وے فارورڈ کو ملک کے لیے اپنی محنت کریں، اور انشاءاللہ گورنمنٹ ول فلی سپورٹ دی انٹائر ایکٹیویٹی۔ بہت شکریہ۔